اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اشہد اللہ علیہ ان محمد محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی صلی اللہ علی علیہ محمد الصلاۃ لا حول ولا قوة الا باللہ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا باللہ حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا حی باللہ علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا اللہم صلی علی محمد مغفر لهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ سامعین کرام، سورہ الاحزاب دا ایک ٹکڑا 6ویں آیت دا میں تھوڑے سامنے پڑھیا۔ زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب، حسین ایسا بھی ہے کوئی تیرے یارب حسینوں میں، حسین ایسا بھی ہے یارب کوئی تیرے حسین۔ اللہ تعالیٰ نے جدوں تو زمین نو آباد کیتا کہ آدم علیہ السلام دی نسل زمین تے آ کے وسی، ادوں تو ہی ہدایت دا انتظام کیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وعدہ کر رہا کہ تمہیں میں زمین تے اتار رہا، میری طرفوں ہدایت آندی رہو گی، میں تمہیں دے رہا نہیں چھڑوں گا۔ باقی تھوڑے تو جڑے لوگ اس ہدایت کی پیروی کرن گے انہوں نے کوئی ڈر غم نہیں،
جڑے نہیں منگیں گے انہوں کا انجام پھر جہنم ہے۔ اس تو پہلا انسان جڑا جہالت جن مبتلا نہیں آیا، آدم علیہ السلام ہی نبی بن کے آیا، ہدایت ادوں ہی اللہ نے شروع کرتی اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ قرآن پاک کے اندر اس گل کھول کے بیان کیا، جس طرح سورج ساری زمین نو روشنی دینا، نبوت یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے، ہر قوم سے ہوا، ہندو ہے، سکھ ہے، چینی ہے، کوئی قوم دنیا کی ایسی نہیں جسے نبی نہیں آیا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر علاقے اسی اپنا رہبر بھیج دیتا، کوئی یہ بہانہ نہ کرے بھی سان نہیں پتہ لگا، اور اسے زبان بھیجا بلسان قوم میں، جڑی انہوں کی زبان ہے، سن سکرت ہے، ہندی ہے، کچھ کہنی نہ بھی سانوں یہ پتہ نہیں لگا۔ سلسلہ چلتا رہا بالکل اس طرح جنہیں آسمان سے ستارے آتے، چاند آتا، اپنی اپنی جگہ تو سارے نبی علیہ السلام، کروڑاں درود و سلام ہے انہوں اللہ کے پیغمبروں سے، انہوں کے ذریعے بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہیں کی لگائی ہوئی۔ دنیا کے کسی خطے جی تمہیں کوئی شرافت دا، حیا دا، نیکی دا کوئی نشان ملتا نہ، وہ کسی دہری اور بے ایمانے نہیں پھیلایا، نہ کسی یونیورسٹی کالج کا فائدہ، یہ جو کوئی سبق دیں وہ مطابق کسی نیکی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ جب مادہ پرستوں نے نہ کوئی خدا ہے، نہ آخرت ہے، نہ کوئی رسول ہے، کہاں نیک بناؤ، اور یہاں کی اس تعلیم کی جڑی ہے نیت نتیجہ وہ ساری دنیا کے سامنے کرپٹ کر کے رکھ دیتا پوری دنیا نے۔ انہوں نے جب اللہ کا خوف نہ رہا قیامت باقی کی رہنا، مرد مردنا شادیاں کرنے لگ پے، قانونی جائز کر دیتا اتنے یورپ ہے، بالکل بے حیائی میں فروغ دیتا۔ جدوں کھوج کڈو گے نا کسی قوم کوئی نیکی ہے پورا، وہ شجرہ نسب کسی نبی نہ جا کے ملنا، کوئی اللہ کا نبی اور رسول ہے جی کوئی گل بچی کھچی انہوں کو ہے تو اللہ کے رسول جڑے اسے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جدوں میرے تے درود بھیجو تسی پہلے انبیاء تے بھیجا کرو، انہوں نے اللہ نے اسی طرح بھیجا جی مینوں بھیجا۔ اس تو اسی علیہ الصلوۃ والسلام آئیے یا صلی اللہ علیہ وسلم، اے بھی بخاری مسلم سارے پیغمبراں دے نام حضرت موسیٰ عیسیٰ سب نہ ہے گا، اس تو کوئی خاص کلمہ نہیں، صرف رسول اللہ لیا جہاں بھی نام لئیے علیہ الصلوۃ والسلام آکھیے یا صلی اللہ علیہ وسلم آکھے ٹھیک۔ تو اللہ دے سب رسول اور رہبر آندے رہے، بڑی محنت کی انسانوں سیدھے رستے پر لے آندے رہے، مگر پھر آخر تے اللہ دے رسول علیہ السلام آئے جنہاں لئی پھر تواڈے سامنے میں وہ شعر پڑھیا، اللہ دے کسی جس بندے لکھیا کڈا پیارا، زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق میں بوسے میری زبان، یعنی نام ہی جدو اسی نے محمد دونوں ہونٹ مل جاتے کہ میرے نطق میں بوسے میری زبان۔ اور اقبال بندہ اللہ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا تعلق، آپ کے اللہ کے رسول ساری دنیا سے احسن ہے، حسین نہیں احسن، سب تو اعلیٰ خوبصورت ہے، مگر فرمایا جڑا انہوں دے حسن دا عاشق ہو جاتا نا محبت کر لگ پیندا، ادنا امتی سراپا حسن بن جاتا ہے اس کے حسن کا عاشق۔ حسین ایسا بھی ہے یار کوئی تیرے حسن ہے، تعجب کر کے آخیا یہ جہ تو محبوب پیدا کر دیتا کہ وہ محبت کرنے والے بیڑا پار ہو جاتا، وہ بھی اس درجے میں پہنچ جاتا بیدا تعالیٰ آپ آتا یہ حبیبکم اللہ، تسی میرے نال کی محبت کریں میں عام محبت تو نہ کر لگتا کہ میرے حبیب دے نام دے بعد۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام نے بھیجا تو مینوں تمہیں آپ دی امت شامل کیتا تے بڑا بڑا انعام فرمایا۔ اللہ دے احسان انعام تے گنے نہیں جاندے، مگر اس نعمت تو اگر اسی محروم نہیں دے ساری نعمتاں بھی سانو دنیا دے اسی قارون بھی ہوندے نا، خزانے سارے سارے کو دادی کچھ نہیں، اسی مفلس سی، کنگال سی، خالی ہاتھ سی، اور یہ جنہوں نصیب بنا کہ وہ سینے چا محبت اللہ دے رسول علیہ السلام دی ہے۔ عاشقان اوز خوباں خوب تھا، اسرار خودی جی اقبال آتا عاشقان اوز خوباں خوب تھا، جڑے آپ دے عاشق ہو گئے وہ سونے تو بھی سونے، کوئی مقابلہ نہیں انہوں کا کر سکتا، خوش ترو محبوب تر، زیبا ترو محبوب تر، سونے خوبصورت اللہ نے سب تو پیار۔ تو بڑی وڈی گل ہے جب سویرے جاگی دا اس وقت دعاواں سکھائیاں ائمہ اہل بیت المسلمون تو ایک دعا بھی ہے بڑی پیاری، نوٹ کرو کہ جاگنے آکھو الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد دون سائر الامم، تیرا شکر ہے کہ تم میں نے محمد رسول اللہ دی امت پیدا کیتا ہو اور رمضان نہیں پیدا کیا۔ ہونا چاہیے نیک جڑے انہوں کو جنت دا رستہ مانتے نہیں، مگر اللہ دے رسول علیہ السلام اور آپ دی امت تو پہلا جنت دے دروازے نہیں کھلنے، اس تو آپ نے فرمایا اسی آئے پیچھے ہیں ہونا اگے ہے، دربان ہونے ہیں فیصلے ہونے ہیں، مگر وہ جڑے اتنے جنت دے ہے
دروازے سے انہیں آخنا نہیں سانو کوئی اجازت نہیں کسی کی کھولن لی. جدوں اللہ دے رسول سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہاں تیرے بھی حکم ہے کہ جدوں وہ آوے ادھر دروازے کھولو کہ وہی امت داخل کرو. 22 سال تو یقین جانو ایڈی وڈی نعمت ہے بیدا سی جنہ مرضی بیان کریے جدا شکریہ اللہ کچھ نہیں. بہت بڑا انعام ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب پہ مننے والے کو بنا. سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا تعلق. حسین ایسا بھی ہے یار کوئی چہرے حسین بہت بڑا درجہ دیتا. اور اس آپ بھی شان پاروں خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ فرماؤں دے ابو ہریرہ رضی اللہ فرماؤں دے کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم بعد چوں کوئی بندہ ہونا چل مومن نہیں ہو سکتا. کہ نا میرے چ ایمان ہے تو میں ٹھیک ہے ایمان کدی ایمان دے دعوے جھوٹے ہے. تو چو کوئی شخص ہونا جب تک اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے حتی اکون الیہ احب من والدی والدی والناس اجمعین. جب تک میں انہوں دے باپ نالوں دے اولاد نالوں دے سارے جہان دے لوگاں نہ زیادہ پیارا نہ ہو جا انہاں چلی ایمان ہے نہیں. مینوں نہیں انہیں پہچانے. یہی سمجھا جو بھی عرب کوئی آدمی ہویا ہوگا نعوذ باللہ جے مینوں سمجھدا کہ میرے مقابلے چ اپنے باپ نو اپنی اولاد نو کسی نو کوئی شے نہ سمجھ. علماء نے پھر بیان کیتا بھی محبت دو طرح کی. ہوں جنہاں کا ذکر کیتا ماں باپ انہاں دی محبت تبھی اکھاؤندی ہے. ایک نیچرل بات ہے بیٹا اپنے جو جمدا ٹکڑا ہوندا اس نال بڑا پیار اور نارائق ہو جائے جو مرضی ہو جائے بیٹا پت کپت ہو جاندے نے اے پر کدے نہ دلوں پڑھاؤ ماپے. وہ نہ مراد بہت غلط کام کر لگ پیندے مگر باپ نہیں پڑھا سکتا ماں نہیں پڑھا سکتی. وہ چھٹ جائے تبھی ہوندے رہن گے اور انہوں یاد کر کے انہوں دکھ ہوندا ہے. ایک طبیعت ہے انسان دی جڑی اللہ نے بنائی کہ اولاد بھی جڑی وہ اس طرح پیاری ہے کہ اولاد بھی سمجھیے ساڈا وجود انہاں دے پاروں جے نہ ہوندے اسی کس طرح پیدا ہوندے جڑے شریف بچے. تو آپ نے فرمایا یہ محبت قدرتی ہے یہ کسی دے وس کی گل نہیں پیدائشی ہر چمٹی ہے مگر جڑی اللہ دے رسول دی محبت ہے محبت عقلی جاندی. یہ سوچ سمجھ کی گل ہے بھی بندے نے پہچانیا بھی رب دا رستہ دس دیا بالکل غلطی تو پاک ہے یہاں کا ہی دروازہ جتوں سب کو لبنا. یہ عقل نے فیصلہ کیتا. جی اسی بڑے بڑے جڑے ماہرین ہیں فاندے انہوں نے محبت تبھی نہیں نہ وہ ساری اولاد ہے نہ باپ ہے. ڈاکٹر نہ محبت کرنے ہیں قانون دانا نہ کرنے ہیں عالمہ نہ کرنے ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام نہ محبت جڑی وہ طبیعت نہیں وہ عقل کا پچاتا ہے کہ جڑا آدمی اچھا کام تو ملیا ہوئے آدمی اس محبت کر رہا. ارے محبت جڑی نا پہلی محبت تے غالب ہونی چاہیے. اسے حدیث کے تحت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کر دے مینوں تو انہوں کچھ سہارا دیتا بظاہر معلوم ہوتا بھی سارے دلوں سے اپنی اولاد اور اپنے باپ اور دوسرے لوگوں تو زیادہ محبت حضور دی نہیں انج محسوس ہوتا ہے مگر وہ آتا ہے تھوڑا مغالطہ ہے. مسلمان گیا گزریا میرا تو دل سے اللہ دے رسول دی محبت انہوں تو زیادہ صرف غفلت دے پردے پیر بھی اپنے دھندیاں پھسا ہوں. جب ٹیسٹ ہوتا نا کبھی ادوں پتا لگتا. تے سامنے پچھلے میں سنایا کہ جب عبداللہ ابن ابی منافق نے ایک موقع تے کہتا اگ لگاتی انہیں جھگڑا ہو گیا انصار مہاجر تو کہنے گا ہوں مدینے جاواں گے نا کہ اسی عزت والے لوگ انہاں ذلیلاں کر دیں. نعوذ باللہ اللہ دے رسول اور صحابہ کرام نے کہا ذلیل ہے شہر ساڈا اسی عزت والے لوگ انہاں کر دیں. قرآن مجید سورہ منافقون سمجھ لا رجعنا الى المدینہ تے جدوں اسی ہن مدینے لوٹاں گے لا یخرجن العز من العذل یہ ذلیلاں نو تو تکے مار کے کر دینا کی لگدے شہر. تو بیٹے نو پتہ لگا اور سارے مدینے تھی بھی اس عبداللہ بن ابی دا بیٹا جڑا انہیں باپ جا کے اکھ نہیں چکی ادا کا فرمان مردار بیٹا کوئی نہیں ملیا. مگر انہیں حضور علیہ السلام نے آ کے کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح میں سنیا میرے باپ نے کیا کہ مدینہ جانتا ہے میرے نو زیادہ باپ نہ محبت کر بڑا کوئی نہیں. مگر یہ مسئلہ آ گیا کہ انہیں تھوڑی توہین کی ہے. ہوں اگر تسی وہ سر کٹوا چاہتے جنا کسی ہور نہ آخو اگر کوئی ہور قتل کرو گا تو ہو سکتا میرے پہ عصبیت غالب آ جائے باپ کی محبت ہے میں جوش مارے میں اس مسلمان کو قتل کر ہو جوں گا مجرم. ایک کم میرے کو لاؤ میں سر کٹ کے لیا کے تھوڑی خدمت پیش کرنا. اللہ کے رسول نے آخیا نہیں میں نہیں چاہتا. تو پھر جسے مدینہ کے قریب پہنچے تو عبداللہ جڑا سی وہ شہر سے داخل ہونے لگا. یہ بیٹا کھڑا ہو گیا کہ انہیں آخیا ابا جی آ گل تھی کہی سی میں ہوں کھڑا ہوں جنہ چر تک تو اپنے منہ نہ منے گا کہ میں ذلیل ہاں اور اللہ دا رسول عزت والا ہے تو قدم نہیں مدینے چ رکھ سکتا.
انہیں حال پکار کی تھی کہ لوگوں میرا بیٹا پاگل ہو گیا. انہوں نے کہا جو مرضی کرتا رہے، مدینے تو قدم نہیں رکھ سکتا جب تک ہونا تو منے نہ کہ عزت والے اللہ دے رسول ذلیل نہ ہے. آخر نبی علیہ السلام کو معاملہ گیا، حضور نے پیغام بھیجا بھائی انہوں بیٹا اجازت دے شہر چڑھنے کی. انہوں نے کہا جنہوں تو ذلیل آتا سی نا وہ اجازت آئی تو قدم اندر رکھ سکیا، ورنہ تو قدم ہی نہیں رکھ سکتا. تو جدوں وقت آ جاتا نا ایسا مقابلہ ہو جاتا، ایک پاسے اللہ دا رسول، ایک پاسے یار تیرے رشتہ دار ہے بیٹے، تو سچا مومن پھر سارے لت مار کے آتا میں تھوڑا کوئی نہیں اتنے ہوں ہاسا، کوئی میرے نال محبت نہیں. رسول کریم علیہ السلام نے 10 بندیاں کا ایک گروہ بھیجا، وہ جا کے ایک جگہ سے ٹکے، جاسوسی ہو گئی، کفار آ گئے، انہوں نے گھیرا پا لیا، ایک پہاڑی سے چڑھ گیا. انہوں نے آخیا بھی اتر آؤ، مقابلہ تھی 10 بندیاں سارا کی کرنا، اسی تمہیں پناہ دینا، کوئی گل نہیں، وعدہ رہا اب تمہیں نقصان کوئی نہیں پہنچ. 7 جڑے سی نا وہ مقابلہ کرتے رہے، انہیں آخیا نہیں اسی کوئی نہیں اترنا، کافروں کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں. 3 اتر آئے، 3 تو ایک انہوں نے رسیاں نہ بننا شروع کرتا. انہوں نے کہا یار پہلی وعدہ خلافی ہے، جب اسی اتر آئے سی تے قید ہوں بنن کا کی مطلب، بھی پھر مقابلہ کر لگیا، شہید ہو. 2 قابو آ گئے، حضرت خبیب اور حضرت زید ابن دسنا. انہوں نے مکے لے گئے. حضرت خبیب کے ہاتھوں کئی کافر بدر سے مارے گئے. انہوں نے جڑے وارث سی کافراں دے، انہوں نے منت منی سی، اس بیٹی نے اس کافر دی نے بے خبیب دی کھوپڑی لبی نہ تو وہ شراب پینی ہے، میں انہیں میرے باپ کو قتل کیا. یہ پھڑ کے لے گئے، انہوں نے نیلامی کر دی تھی. حضرت خبیب بھیج دیتا، انہوں کافروں نے مل لے لیا، اپنا بدلہ لین لی، قید کر لیا. حضرت خبیب انہوں کی قید چ رہے. انہوں نے پھر وہ گھر والوں آخیا جی بچی لیا سی کھانا، بھائی میرا تیرا پتر وعدہ جدن تھی بتان کے نام کی نیاز دیو نا ادن مینوں روٹی نہ دے، مینوں بھکھا رہن دی، میں مشرکانہ شاید جڑی نہ نہیں کھانا چاہتا. کہ وہ پھر بیان کر دی کہ میں جدوں وہ جاندی سی مکان جتھے بند سی، کہ حالانکہ انہوں دنوں مکے دے اندر کوئی نام نشان نہیں سی انگور دا، موسم ہی نہیں سی، مگر آدمی دے سر جڑے جڑے گچھے نا وہ ہاتھوں چ سی اور وہ بدھا ہوا ہی کھانا سی. اللہ دے رسول علیہ السلام دسیا گیا، حضور نے فرمایا غیب چو رزق مل تو میری خاطر دکھ اٹھا رہا سی، اللہ آپ جنت دے میرے بھیج دا. تو وقت آ گیا، اعلان ہو گیا مکے کل خبیب نو حد حرم تو باہر لے جانا تو نہیں، اتنے درخت نہ لٹکا دینا اور یہ نیزے چ پا دینا. سارا شہر مرد عورتیں تیاری کر لیجیے میلہ ویکھنا. تو آپ نے آخیا اس عورت کو میں میری حجامت بڑھ گئی ہے، تو جے مہربانی کرے تو مینوں ہتھیار دے جنہوں میں اپنے بال جڑے زائل دور کر دے دیتا. انہیں اس طرح آپ کے ہاتھی سے انہوں کا ایک بچہ کھیلتا کھیلتا آپ کے کول آ گیا. آپ نے محبت پر انہوں گود بٹھا لیا. عورت جڑی سی انہیں چیخنا شروع کرتا بے خبیب ہے ساڈا دشمن سے بچہ چلا گیا دے کول تے ہتھیار بھی دے کول انہیں بچہ نہیں پکڑا. آپ نے بھی پریشانی ویکیا کہ بہن تو نے چیخ پکار کرن دی بھلا اللہ دے رسول با منن والا جڑا وہ ہتھیار عورت اور بچے سے چل سکتا. اسی جنہوں نبی منیا انہیں منع کیتا نہ عورت نو قتل کرو نہ بچے. میں بچہ دیکھ کے اپنے بچے یاد آئے تینوں پیار نہ اٹھا لیا، فکر نہ کر لے لا اپنا بچہ. تو جب وہ لے گیا تو پھر اسے پوچھا بھی خبیب کوئی تیری خواہش؟ کل نو ربیع الاول شروع ہو رہا تو یہ اگر تحقیقی باتیں کی جان تو ٹھیک ہے، نہ کہ یہ ڈیٹ کا پتا جو مرضی کہیں پھرنا دنیا میں ٹھگا مالیاں نے گلاں بنائی، نہ یہ پتا بھی آپ 12 پیدا ہوئے، نہ 8 کا پتا، نہ 9 کا پتا، نہ 17 کا پتا، کوئی شاید خدا دی نہیں. ممبر سے میں بھی چاہتا ہوں دسنا یہ لوگوں نے من کر دیا، یہ کوئی ریکارڈ نہیں سارے کو مصنوعی بنائی. اور 604 ہجری تو پہلا عالم اسلام کسی روز کوئی میلاد دی مجلس نہیں تھی. یہ جڑا نا حضور کی پیدائش سے کچھ کرو یہ بھی 604 شروع ہے. عراق شروع ہوا، الملک المظفر اربل نے شروع کیا، ہے تو پہلا نام نہیں سی کوئی لینا. محبت حضور نہ سی، ہر وقت آپ دیا حدیثاں پڑھ دے، قرآن پڑھ دے، آپ سے درود بھیج دے، مگر محفل مفل کوئی نہیں. اور شروع بھی جڑی ہوئی کتاباں پڑھیاں عیسائیاں تو ہوئی. عیسائیاں نے دیکھا وہ کرسمس کا دن آیا، انہوں نے اپنی عید میلاد مسیح منائی. مسلمان فوجا مقابلے سے شاہ اربل نے آخیا یار انہوں نے اپنے نبی کا دن منایا، سانوں بھی چاہیے. اتوں کام چل پیا. پہلے صرف تقریراں ہی ہوئی، بعد پھر بہت سارے مرغے تے بٹیرے تے جانوروں نے ذبح کیتے. شاہ نے اینے کیتے بھی ابن کثیر کی کتاب پڑھی، پتہ نہیں کنا خرچ کر پیا.
ہوں ہر آدھا بندہ شروع تو منا فلانے ایسا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کی شان اپنی جگہ ہے، دین آپ کا سارا لکھا پڑھیا. تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ جدوں شہید کرنے واسطے تیاری کر لی، پوچھا ہوں رکھنا رسا لٹکتا، مرد عورتوں سارا مکہ کٹھا ہوا. آپ دیکھ دے اور ایسے بندے اس طرح نیزے انہوں نے تان لیا، دوڑے ہلکا بنا لیا، چکر بن لیا کہ جب یہ گل سے رسا پاؤ نا یک وقت سارے پاسوں کے برچے لگا دینے. اور ایڈا دردناک منظر سی بے آدمی انہوں جو مسلمان ہوا بعد. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دربار سے میں کہتا ہوں اللہ دے بندے انہوں نے کہا دربار سے درویش ہی بے ہوش ہو جانا. کہ آپ نے آخیا یار تینوں کو مرگی کا دورہ پہ انہوں نے آخیا نہیں. میں انہوں تماشائیاں جو سی جنہوں کے سامنے خبیب دے وچوں 50 برچے لنگے اور تڑپیا. اس تو جدوں مینوں منظر سامنے آتا بے ہوش انہیں تو پہنچیا تھی یار ایڈا بڑا ظلم. تو اسے پھر حضرت خبیب رضی نے پوچھا جی اصل گل سی نا حضور نہ محبت وہ چھڑتی نہ گل بھی آپ دا دین جڑا اس پہ چلو، کوئی آپ دے دین دنیا پھیلاؤ دی کوشش کرو، کوئی آپ دی امت جڑے غریب مسکینوں دی خبر لو. مولویاں نے اپنا جڑا سی نا کھان پین دا وچ ہو گیا تے نال جیباں بھر لیاں. ادھر ہو گئے کہ میلاد مناؤ، انگنت بچیاں بیٹھیاں. ایک مولوی نو آکھو بھی انہاں دی شادی کرا دے، کوئی ہسپتال بنا دیو، کوئی کتاباں حضور دی سیرت تے لکھ کے. عیسائیاں نام مرادہ نے اپنی جڑیاں بائبلاں انہوں نے 1000 تو زیادہ زبان 2000 تو ود گئی ہوں جڑیاں گمنام دن انہاں کی ترجمے کرتے کر دیں جھوٹھی کتاب. ساڈے کوئی اینا بھی نہیں دیکھ پوچھتا کوئی یار انگریزی کی تفسیر دیو تے تحفہ دینا سی وہ بھی نہیں دے سکتی. تو جو اصل سی کام حضور دے مشن نو زندہ کرو، جھنڈا بلند کرو، وہ توجہ کوئی نہیں. تو حضرت خبیب دا سنو جیسے کھڑا کر دیتا کہ پوچھا کافراں نے ہوں خبیب تیرا آخری وقت ہے، تیرے بچن کی کوئی سبیل نہیں، تیری کوئی خواہش کوئی شاید چاہنا تم؟ انہیں کہا ہاں ایک سوال اینا وقت دیو میں 2 رکعت نماز پڑھ بس، اس تو بعد جو کرنا میرے نہ کر لیو، مینوں کوئی پرواہ نہیں. لستو بالی ہی نہ اقتل مسلمن علی شکن کان فی اللہ مسجد. جدوں میں اللہ کے رستے ذبح ہو رہا مینوں کوئی پرواہ نہیں، مینوں قتل کر کے سجے پاسے پھر دیو پاویں کھبے پاسے کچھ نہیں، میری لاش نہ جو مرضی کر دے پھرو. وذالک فی ذات الہ من یشاء یبارک علی صالح الاموال. میں رب نو خوش کر لیے کر رہا تے میرے رب نے چاہا تسی میرے ٹکڑے بھی کھلار دیتے نا انہاں ٹکڑیاں تے رب دی طرفوں برکتاں رحمتاں نازل ہو جانی. 2 رکعت نماز پڑھی میں چھوٹی پڑھی جلدی مکاتی تے بعد آ کیا بے اج دی نماز ورگا مزہ پوری زندگی دی نماز نہیں آیا. اور اج جی چاہتا سی میں نو لمبا کرا، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، مگر میں اس گل تو تسی گل بنا لینی ہے میں رسول اللہ دا مننا ہن جان بچاؤنی نماز دا بہانہ کر کے لمبی کر تب میں چھٹی مکائی، ورنہ اج دی نماز ورگا کوئی مزہ نہیں آیا. ادھر حضرت زید بن دسنا دا وقت ہے دوجے ساتھی دا ابو سفیان امیر معاویہ دے باپ تو کافر سی، راس الکفر تے سی، سارے کفر دا موڈے سی، ساری حضور دی دشمنی نہیں کیچی جنگاں لئی فوجاں لے کے آوندا سی. انہیں پوچھا زید تینوں اسی قتل کر لگے، تو سچ دس تیرا دل ہونے چاہتا ہونا کہ میں مدینے چ اپنے بچیاں چ آرام نہ بیٹھا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخنا سی نعوذ باللہ بے ایماناں نے کہ وہ جو مرضی باقی لوگ کر دے میں کس مصیبت پھنس گیا، یہ ٹونا چاہیا. انہیں آخیا ابو سفیان تینوں کون سمجھاوے جدوں انہوں نبی منیا تو سارے لوں تو محبت کنی ہے. یہ نا میں آخا میں بچیاں ہوں تو جی مرضی لوگ کر دے، خدا گواہی میں بھی نہ برداشت کر سکتا کہ میں صحیح سلامت بیٹھا ہوں تو میرے نبی دے قدم مبارک کنڈا چپ جانا. تینوں کون تیرے اندر باڑے بھی نبی جی نوں منی دا بڑی گل ہوں، وہ اللہ تو بعد وہ ہی مقام ساری دنیا تھلے ہوں. اور جدوں نبی دا لفظ ہی دیکھی جاتا زبان عرب جڑی کنی خوبی یہ مضمون ہے تھی کئی لیکچر دینا چاہو تو نبی چی ہے لفظ ہی ہے گاہ ہو رہا ہے تو حدیثہ چھڈو نبی آپ ہی دسدا. پہلا ہے کہ وہ جو کچھ دسدا وہ اپنے کو دسدا یا وہ علم جڑا وحبی ہے اللہ ان دینا. انسان کنا جنا مرضی پڑھ جائے مطالعہ کر جائے دانشور بن جائے غلطی تو پاک نہیں ہو سکتا. بڑے تو بڑا منوں کا فرض یار میری یہ سوچ ہے ہو سکتا غلط نبی نہیں یہ کہہ سکتا
کیونکہ جو کوئی بول رہا وہ آپ نہیں بول رہا، اللہ بول رہا، اس تو اللہ غلطی کرے وہ زبان غلط کرے نہیں۔ اس تو میرے پراؤ دوستو، جدوں اکبر دے زمانے کو نبوت دا مرتبہ کٹایا گیا، اکبر دی گریڈ جڑا انہوں وہم ہو گیا کہ جے ایک ان پڑھ آدمی نبی بن سکتا دنیا نو من، میں بھی ان پڑھ ہوں، میں بھی ٹھیک ہے، انہیں بھی دین الہی کٹ لیا، جدا کلمہ بدلتا کہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، سلام بدل دیتا کہ میرے جڑا پہلا ہوا کہ اللہ اکبر، اکبر اللہ نو نہ آکھنو نو کنجر نو آکھن، تے لوگ کہن جلا جلالو، جلال الدین سی نا، اور کعبے نو پیر کر کے حکم دیتا کہ سارے مسلمان تے لوگ سویا کر، خنزیر مرلان تھلے بناتے کہ سویرے اٹھ کے پہنا خنزیر، دین دی مٹی پلی لوگ بالکل اس ملک تو جو بزرگاں دی کیتی کرائی روڑ دی، ہندو دوالے بہ جانے، انہوں نے اپنی پوتھیاں سناؤنیاں، رسول اللہ نو نعوذ باللہ برا کہنے نامراد نے بہانہ بنا لیا کہ کسی نوکر نو آواز دینی ہوئی تو محمد احمد، وہ نام جو مرضی ہوئے حضور دا نام لینا، کہ سارے ڈر گئے کہ ایڈا وڈا شہنشاہ بنگال تو لے کے کابل تک حکومت، اس وقت اللہ دا بندہ اٹھا جہے کو کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی جاگیر نہیں تھی، ایک بستی جرندہ سی سرہند، سرہند دے اندر وہ حضرت مجد الثانی شیخ احمد سرہندی نام اصلی احمد، انہوں نے ویکھیا یار اینا ہندوستان نیک لوگوں نے کوشش کر کے دین لیا سی، بربادی کر دیتا، ہندوؤں نے خوش کر دیتا، اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر کتاباں لکھیاں، میں انہوں نے دیکھ کے صرف فکرے کا حوالہ دینا، مجد صاحب نے جو لوگوں نے آخیا بھی نبی دوجے بندے کی فرق ہے، انہوں نے آخیا اینا ہی فرق ہے، از رفتن تا بردن ہزار فرسنگر، ایک کروڑ کتاب سے بھی پاری، ایک آدمی خود چل رہا کتے جانا چاہتا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں راہ پڑ جائے، جانا کسی بھی اور پاسے نکل جائے، ایک خود نہیں چل رہا لے جا رہا کر والا نال، اس تو باقی چل رہا دانشور فلسی کتنے ٹھوکراں کھاندے، نبی جڑا انہوں بردن ہے، خود آپ اللہ دا ہاتھ پھڑ کے انہوں لے جانا، ہوں پہلا اللہ نو کہہ دیو کہ وہ گمراہ ہو گیا یہ پڑ گیا، پھر نبی دے تان کرے، کتاباں لکھیاں مکتوبات لکھے، دنیا نو دسیا کہ اللہ دے رسول دا کی مرتبہ، اور اس وقت انہوں نے ہم اثر سی دوسرے بزرگ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، انہوں نے پھر میرے بھائی مدارج النبوت لکھی فارسی کہ نبوت کا درجہ کی، تو پہلا دسن لی کہ باقی لوگوں کا علم اکتسابی ہے، انہوں نے محنت کر کے آپ تلاش کی ہے، سوچا سمجھا، نبی کا علم وہابی ہے، اس لیے یہ نبیوں کا دسنا تمہوں کہ دو طرح پڑھیا جاتا، نبی ان حمزے نہ بھی پڑھیا جاتا، نبی ان تے نبی ان حمزہ نہیں ہوں یہ تو شرط پڑھی جاتی، انہیں نہیں مانے کنا فرق پی گیا، نبی ان جو فعیل ان کے وزن سے پڑھے نبا ان سے نکل، اور مانا ہوں اللہ دی نبا ہوتا کہ آپ نہیں کچھ بھی کہتا، اس کو اللہ خبر دیتا، ہر شے جڑی ہے اتوں ہی باقی علماں دا اور نبی دے علماں دا زمین اسمان تو ہی دن رات تو زیادہ فرق پی گیا، باقی سب ظلمات اندھیرے ٹھوکراں کھا رہا ہے، نور اور روشنی ہے، تدے اللہ دا یخرج من الظلمات الى النور، میرا نبی لوکاں نوں اندھیریاں چوں کڈ کے روشنی والا دے چانن چاہیدا جنا ایتھی، اور دوسرا کہ نبیون جڑا نبیون جدو یہ نہ پڑھی دا نبوتن تو پھر نکلا وہ بلند زمین نو آدھے، اے میں تو اچھی جگہ پہ بیٹھا، اس تو مرتفع الارض، باقی زمیناں نیویاں وہ جڑی اچھی زمین بلندی، اس تو نبیون دے معنی چاہ جاتا رفیع الشان عظیم القدر، کہ باقی سارا جہان تھلے ہوں وہ آسمانہ تے کھڑا ہوں، وہ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ساری امت جہی وہ انہوں نے ایک پلے پا دیے نبی اللہ دا کلا ہی پارا، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ اینی اچھی شان کا مالک، تو دوسرا معنی بلند شان والا، اور تیسرا نبی ان کا معنی طریق الواضح کہ صاف رستہ، ایسی سڑک بنی ہے جی بالکل صاف سی، بے شک وہ گڈی تیز رستہ ہم دوڑا دیو، اس تو کیا نبی دے پیچھے لگ جا، یہ رستہ واضح رستہ، ایسا صاف رستہ ہی، اتنے نہ کوئی کھڈ ہے نہ کوئی بھولن کا ڈر ہے، ایک صاف سری تین مانے نبیون سے آؤ، اس تو فرمایا نبی مانتے پھر سمجھتے کوئی نہیں بھی نبی کی ہے، تو حضرت زید نے دسنا کہ ابو سفیان تو آندا ہونا میں گھر بیٹھا ہوں تو میرے نبی نے جو مرضی کر دیا، میں زندہ ہوں تو میرے نبی دے پیر ٹنڈا چپ جاتا تو میں نہ برداشت کر، اور اللہ کے رسول نے رنگ اینا چڑھایا بے جنگ احد ہوئی، اپنی غلطی پر ہوئی، معاملہ جڑا سی الٹا ہو گیا، اللہ کے رسول زخمی ہوئے، 70 صحابی شہید ہو گئے، مدینے شریف خبر چلی گئی
عورتیں بھی نکل آئی چل کے پتا کری، تو ایک بی بی نو ایسا سانحہ پیش آیا کہ 3 قریبی وہ مارے گئے، باپ مارا گیا، بھائی مارا گیا، بیٹا مارا گیا۔ جب آ رہی سی لوگ راج ملے، انہیں پوچھا، آخیا کوئی حال سناؤ، انہوں نے آخیا تیرا تو باپ شہید ہو گیا۔ انہیں آخیا انا للہ و انا الیہ راجعون، مینوں نبی علیہ السلام دا دس۔ پھر اگے ملے، انہوں نے آخیا بھائی مارا گیا، بیٹا، سب جو ہی پینی رہی کہ اللہ دے رسول دا کی حال ہے۔ جدوں کیا دیو خیر سلامہ، انہیں آخیا ارونی حتی انظر الیہ، مینوں ایک بار اللہ دا نبی بخا دیو، میں دیکھ لواں تو مینوں ٹھنڈ پی جائے۔ جدو بخایا جا کے کلو مصیبت بعد جل، جدو اللہ دا حبیب تو صحیح سلامت تو ساری مصیبت آسان ہی کوئی نہیں، باپ تے بھرا تے بیٹے یاد رہے، تو خیر نہ دینی ساری بڑی گل۔ اس تو اللہ نے جو پیغمبر علیہ السلام سانو دیتا، اے امام پھر اتنے لکھ دے کہ دیکھو اے محبت باقی گیا گزریا بھی جڑا میرے ذہن دے کے اختر شیرانی اسی طرح شراب پی رہا سی، نال ہور کنجر کٹھے ہوئے، شراب پیندے پیندے حرامی نے نا کمیونسٹ ذہن دا اخواؤں دے مسلمان ہی ہون بھی وچے بڑے ساڈے وکیل آ، جج آ، بڑے بڑے وچوں دہڑی منتے ہی نہیں نبی نوں، ڈردے نہیں اعلان کر رہندے ساڈے چ رشتے داریاں کردے، کافراں تو بدتر ہے، ادھر چلے جاندے، چلو سانوں پتہ ہی لگ جاندا، وچے رہ کے نا دین دی جڑاں کھود دے۔ تدے مسلمان ملکاں کچھ نہیں بندا، بے زندیق ہوندے، انہاں دی عربی لفظ ہے زندیق، کہ اسلام اتوں ظاہر کرو وچوں کافر ہو، نہ خدا منو نہ قیامت منو۔ تو شراب پیندے پیندے نہ انہیں ایک نے نبی علیہ السلام دی گستاخی بھی کر، انہیں سمجھا ہے شیرانی سارے نال ہی رلیا، مگر اجے رائی پورا کی مان دی باقی، انہیں شراب دا گلاس شیشے دا اٹھایا، منہ تے ماریا، زخم کر کے کتیا لے دے کے صرف ایک نام باقی ہے حضور دا میرے سینے، وہ بھی کھونا چاہنا، اینا تندے پہ کے کچھ بھی نہیں اسلام دا میرے کو رہ گیا، ایک یاد ہے میں اس نبی نو مننا۔ تسی یہ بھی سمجھا بھی وہی شیرانی دی شنی ختم ہو گئی، کوئی حیا کرو، میرے پلے اور کچھ نہیں، میں اجے تک انہوں دا نام لے با دم تھی۔ تو امام لکھ دے وَمِنْ عَلَامَةِ الْحَسَنُ 59 صفحہ پہلی جلد فتح الباری، وہی حدیث پاک، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ نہ ہو، اولاد نہ ہو، لوگاں سارے ود وَمِنْ عَلَامَةِ الْحُبِّ الْمَذْكُورِ۔ کیسی پیاری گل کی، آندے اس محبت دی نشانی پوچھدانا تینوں میں آپ ہی دس دینا، اتنا تو ویکھ نہیں ہے کہ این یورد علی المرء اللہ خیر بین فقد غرض من اغراضه اور فقد رؤیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کان ممکن، کہ کسی بندے دے سامنے اگر ایک گل رکھی جائے کہ جڑی آش ہے تو چاہنا مینوں مال مل جائے، جائیداد مل جائے، میری اولاد افسر ہو جائے، ایک پاسے جے تینوں ہو سکے اللہ کو ایسا سبب بنا دے رسول اللہ نظر آ جان، یہاں دعا شاید تو کیڑی نہیں ترجیح دینا، اے آندا اگر مسلمان دے اگے رکھیا جائے، ایک پاسے تیری دنیاوی حاجتاں ہیں وہ بھی پوریاں ہو سکیں، ایک پاسے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی زیارت اگر وہ کرا دے اللہ پر، فَإِنْ كَانَ فَقْدُهَا لَوْ كَانَ مُمْكِنًا أَشَدَّ لَهَا مِنْ فَقْدِ شَيْءٍ مِنْ أَغْرَاضِهِ فَقَدْ اِتَّصَفَ بِالْأَحَبِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ۔ جے تو اس میں آکھے بھئی یار سارا کچھ جڑا میرا لوٹ کے لے جاؤ مگر حضور دی زیارت مینوں کرا دیو، پھر سمجھ لا کہ تو محبت تیرے اندر ہے سب تو واجب، وَإِلَّا وَمَا اللَّهُ فَلَا، کہ جے گل نہیں تو آنا یار نبی نوں دیکھ کے کی کرنا، دنیا چاہیے، پھر بھائی تیرا سینہ ایمان تو خالی، تو کوئی مومن نہیں۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ مَحْصُورًا فِي الْوُجُودِ وَالْفَقْرُ بَلْ يَأْتِي نَصْرُهُ فِي نُصْرَةِ سُنَّتِهِ وَالذَّبِّ عَنْ شَرِيعَتِهِ وَقَمْعِ مُخَالِفِهَا۔ اے بھی دین دا مطالبہ ہے کہ جے آپ نہ محبت کم کرنے، آندا صرف اینے چ نہیں آپ نو ویکھن دی گل ہے، اے بھی یہ اندر ہی ہے کہ آپ دی سنت دی مدد کرو، ویاہ شادی موت مرگ کوئی کم خوشی غمی دا اتھے پوچھو بھائی مولوی صاحب ایویں سارے پیسے نہ جاڑو، کوئی لمبی بحث نہیں، تو کسے کتاب تو سن کر کے خواب نبی علیہ السلام کام کیتا، کہ جا کے ہاں کیتا نہیں مگر حرج کوئی نہیں، مار مار تھپڑ دا منہ لگ گئی کہ کم بختہ نبی نوں گل بھی سمجھ نہیں آئی تو زیادہ عقل مند جمع۔ اے مسئلے دا حل جے جننے بھی روڑے یہ سارے ملا کہیں واقعی حضور نے نہیں کیتا، مرے دا کی ڈرے کر بدماش لوگ ہیں، دین دے دشمن ہے کہ اللہ دا رسول دین مکمل کر کے گیا، جو کرنا چاہنا اتوں کٹ کے بھا جی مرضی کتاب تو کٹ، حضور نے جنازہ پڑھیا اس تو بعد دعا کیجیے بسم اللہ، نہیں کیجی تم ہی صبر کر، جنازے جڑیاں ہو گیا تھوڑیاں، تو جڑی کسر پوری کرنا بھی جنازہ جڑا حضور نے پڑھیا ناقص ہے، بعد ہوں دعا نہ پورا ہونا، یہ تیرا حضور سے اعتراض ہے گی کتنے پڑھی تو کھا دے۔ اے میں ایک مثال تو دیکھی تو فرماؤں دے اصل محبت ہے کہ آپ دی سنت دی مدد کر،
اور آپ بھی شریعت دا دفاع کر، دین تے جدوں بھی کوئی اعتراض کرے سینہ ٹھوک کے وہ جواب دے، اور جڑے دین دے مخالف ہے انہاں دا رد کر، وَيَدْخُلُ فِي بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، اور یہ اندر ہی آؤں کہ جتھے ویکھیں موقع تیری گل کو سندا دس دین پائی آ دس اور برائی ہو رہا ہے ٹوک۔ فَإِذَا تَأَمَّرَ النَّفْعَ الْحَاصِلُ لَهُ مِنْ جِهَةِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ إِمَّا بِالْمُبَاشَرَةِ وَإِمَّا بِالصَّبْرِ، کہ مسلمان جدو غور نہ سوچتا کدی وقت ملے تو آکھے دنیاوی نفع کارخانہ مل گیا، دور کوٹھیاں مل گیا، یہ مقابلے چ وہ نفع جڑا اللہ دے رسول تو مینوں حاصل ہویا کہ کفر دے اندھیریاں تو کٹ کے ایمان دی روشنی چاہندا تے جنت تک مینوں پہنچاؤن دا سامان کیتا، عالمان نہ سب بقائے نفس البقال ابدی، پھر نہیں نصر، پھر انہوں پتہ لگے گا کہ دنیا دی نعمت عارضی اور فانی ہیں، جڑی نعمت آپ دے ہتھوں ملی وہ ہمیشہ رہن دی بادشاہ تے رسالہ دی نعمتاں، وعالمان نہ نفع بذالک من وجوہ جمیع وجوہ الانتفاع، اور پھر سمجھ نہیں گا کہ جن بھی نفع مینوں کسے تو حاصل ہوندے نا ڈاکٹر کو باپ کو انہاں دے مقابلے یہ نفع جڑا رسول اللہ دے دروازے تو اور آپ دی بارگاہ سب تو اعلیٰ، فاستحق ذلک ان یکون حظہ من محبتہ اوفر من غیرہ، اس پاروں ہی باقیاں دے پائی احسان بہت معمولی ہے، انہوں نے تو محبت کرتا پھرنا، حضور دی محبت دا حصہ پھر سارے تو ود کے ہونا چاہیے، لأن نفع الذی یصیر المحبت حاصل من اکثر من غیرہ، کیونکہ جڑا نفع حضور تو حاصل ہوا اے باقی سارے جو کوئی لبدا وہ نالوں بہت زیادہ، ایہو گل جنہاں دے دلاں بہ گئی کہ اللہ دے رسول نے جو کچھ دیتا ہے اور کہنے دینا سب کچھ ہوندا اگ دا بالن بن دے تباہ تباہ، اس طرح دین جڑا انہیں سارے کو مطالبہ کیتا تسی باقی چیزاں دے نال نال اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تے کوئی سلام بھی پڑھ دیا کر، قرآن پاک دا حکم ہے کہ اللہ دے رسول تے صلاۃ تے جو سلام تے جو او دے طریقے بھی حضور نے سکھائے۔ میں ایک دو حدیثاں اس سلسلے پڑھ جاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات کہی، حضرت ابی بردہ بن نیار فرماؤندے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ من امتی صلاۃ مخلصا من قلبہ، کہ جس بندے نے میری امت چوں میرے سے درود شریف پڑھیا مگر جلدی پیاں چ پڑھیا، اس احسان یاد کر کے پڑھیا کہ اللہ تعالیٰ اللہ دے رسول نے جو کچھ سانوں نعمت دیتی ہے دین یہ بدلا سی نہیں دے سکتی، سارے پلے چیزیں آپ کا معاوضہ ادا کریے، تیرے خزانے بھرپور رحمت کر، جنہ جنہ احساس ہوگا انہیں ہی درود دلوں نکلوں گا۔ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ صلوات، ایک باری ایک صلی اللہ علیہ کرنا اللہ تعالیٰ 10 باری ہوتے صلات بھیجدا بندے تھے، ورفعہ بعشرہ درجات، اور 10 درجے بلند کردا، وکتب له بعشرہ حسنات، 10 اودیاں نیکیاں لکھدا، ومحان عشرہ سیئات، تے 10 گناہ دے معاف، 4 انعام ملدے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہوتے 10 باری درود بھیجدا، وہ درجے بلند کردا، نیکیاں لکھدا، گناہ مل حسن صحیح حدیث پاک رواہ النسائی و طبرانی والبزار، یہ سمجھو میں 679 صفحے تو پڑھی، اور ایک کتاب 4 جلداں چاہیے اگے سی صرف کہ وہ امام نے کٹھی کرتی، امام منذری نے الترغیب والترہیب للامام الحافظ عبدالعظیم بن عبد القوی المنذری، وہ دیتے ہیں پھر انہوں نے حکم لگائے کہ حدیث کس درجے دی ہے، انہاں تو ضعیف کیڑی ہے، موضوع کیڑی صحیح، یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کیتا، اور انہوں نے شاگرد نے چھپاتا، ہوں ایک کتاب موتیاں دی چلن دی ہوگی، اگے وچے رہا میرا کام سی، ہوں ہر ایک دا سانوں پتہ لگ جانا، بیاہ درجہ جڑا عہدہ ہے دوسرا، اور نال جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے سانوں تسلی دیتی، صحیح حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 681 صفحے، میں تسی ہن بیٹھے ہیں ساڈے کول ہور وسائل کوئی نہیں، بس نبی علیہ السلام نال گل کر سکیے، مگر اللہ دیاں ٹیماں پھر دیاں، ایتھے کنے فرشتے کھڑے ہونے، فرمایا انا للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ دا فرشتیاں دا ایک گروپ صرف اسے کام تے کو زمین پھر دے، یبلغونی عن امتی السلام، میرا امتی جدوں میرے تے سلام آندا فوراً میرے پہنچا دے، اس سے ویڑے ڈائل کر دیں کہ اللہ دے رسول فلاں سلام کہہ رہا، شعیب کہہ رہا، شفیق کہہ رہا، اور آپ نے فرمایا گل انہیں تے بھی نہیں رہندی، میں تہاڈے سلام دا جواب دینا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ قال ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام، رواہ احمد ابو داؤد، کہ جدوں میرے تے کوئی سلام آخدا اللہ تعالیٰ مینوں ادھر متوجہ کردا تو میں ادھر سلام دا جواب دینا۔ یہ شعر بھی کئی باری دہرایا، مگر اچھی چیز جڑی وہ پرانی نہیں ہوندی، بہر سلام مکن رنجا از جواب آلت،
اے رسول کریم اپنے پاک ہونٹ جڑے نا ہر میرے سلام پہ جواب دین میں بے شک تکلیف نہ دیو انہوں کہ سب سلام ہے مرا بس یا کہ جواب آ کہ میں ساری عمر سلام آندا رواں تسی ایک ہی جواب دے دیو نا میرا وہی بڑا پار ہونے کافی ہے اس تو نہ بھی تسی ہر سلام پہ تکلیف کرو ایک باری کہہ دی اس تو جی حفیظ جلندری مرحوم نے کیا سلام لی کوئی بندش نہیں جس طرح مرضی پڑھے ابا لوگ چیئر بنا لی ساڈے بھی خشک جڑے نا سلام و سلام اللہ کہ نہیں ہے نہیں ہو بھائی یہ کی خرابی کوئی گل کرو ایک آدمی محبت اور عقید نے کہندا کہ تسی اتحیات جدوں پڑھدے السلام علیکم یا نبی و رحمۃ اللہ ایڈے سخت بیٹھے ان مینوں جواب دین کہ وہ یہو گل ہے کہ اے نبی تجھ پر سلام ہے حاضر دا ہی لفظ ہے اے نبی اور تجھ پر سلام ہے کہہ رہا جی نماز دا کچھ نہیں تہاڈی دا بگڑدا کہ الصلاۃ والسلام علیکم شاہ ولی اللہ جیسے اور بڑے جڑے ہزاراں بار روز دا پڑھدے اور کنا ہے محبت دا صاف کہنا اور سمجھ بدنصیبی ہے جدوں اپنے لیڈراں دی گل آوندی نا علامہ احسان علی زیر بیچارے قتل ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے رحمت کرے کہ کئی مدت نہ نعرے مارتے رہے جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا اور تیرا کہن دا جب علامہ قبر گیا سندا یا تھی انہوں سنا چاہتے تمہیں کیوں اس سٹائل کا نہیں پتا لگتا بے ادب کا ایک انداز ہے سنتا یہ تعلق نہیں ہوتا کچھ بندے اس چکر پی گئے سنتے سننے والی نہیں گل کئی پٹو صاحب دے نعرے مارتے جب تک سورج چاند رہے گا پٹو تیرا نام رہے گا کئی لوگوں نے دن آتا قائد اعظم میں قائد اعظم اے اقبال نظمہ لکھ دے وہ اقبال قائد اعظم سنتے کوئی یا کوئی سنا چاہتا محبت تو محبت پڑھو بے شک پڑھے کوئی نہ دے شرک نہ کو برائی ہے پیارا کرنا تو حفیظ جلندی کا شعر میرے ذہن سے آ گیا کہ کیویں انہیں شاہ نامے چاکیا سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسان پھر اگیا اللہ دے رسول دی آمد دے بارے تیرے آنے سے رونق آ گئی بازار ہستی شریک ہار قسمت ہو گیا پھر فضل ربا خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں قرآن پاک کا بیان لوگوں نے پوچھا اللہ دے رسول تہاڈا مڈ کی اپنی اصلیت کے بارے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہے جی قرآن چاہیے کعبہ بنا انہیں آخیا اللہ میری نسل سے کیسا عظیم شان نبی بھیجی پہلے اس بارے فرمایا ایک تو دعا رب نے سن کے مینوں بھیجا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہے اور دوجا اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جڑا انہیں کیا سی میرے بعد مبشر احمد رسول یاتی من بعد اسمہ احمد میرے بعد رسول دوجا ہو اور تیجا فرمایا میں اپنی ماں کا خواب ہے میری ماں نے خواب دیکھا کہ میرے سے ایک نور نکلیا جدنا شام تک جڑا سارا علاقہ روشن ہو گیا فرمایا میں ہی وہ نور ہے جڑا اللہ نے ایسا بھیجا بے کفر دے اندھیرے دور ہو جانے تو سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی تو پھر لکھ دے خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی دل موسیٰ میں ارما رہ گئے جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے خدا نے آج ایفا کر دیے اس رات کے وعدے بساد انداز یکتائی بغیر شان زیبائی فارسی ہے بساد انداز یکتائی اتنے آندہ آپ کے اندر کمال جمع سینکڑے کیا آپ دے یکتا دوسرا کوئی ثانی نہیں بساد انداز یکتائی بغیر شان زیبائی انتہائی حسن امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں تو اللہ رب العالمین میں نے تو ذرہ ہے اس کے نبی حق تک ایک بار انداز وڈا نہیں تھوڑا جا تو منگتا رہا کر دے اپنے نبی دی محبت میرے سینے پیدا کر دے اور حوالہ دیتا وہ صحیح حدیث کا جی متواتر کے قریب کیونکہ ان گنت بندیاں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا ممبر رہی سی کھجور کا ایک تنا سی کٹیا اس سکے تنے سے آپ ہاتھ رکھ لیں گے کھڑے ہو کے واز کر دی ایک انصاری بی بی نے آخیا یا رسول اللہ اگر تسی اجازت دو تو میرا غلام نجار ہے کارپینٹر ہے وہ بنانا جانتا تو ایک ممبر بنوا دیا تو پھر ممبر جڑا لکڑیاں کٹ کے غابہ ایک جنگل سے اتر لیا 3 سیڑھیاں کا بنایا گیا تو نبی علیہ السلام پھر نہ خطبہ دین لی چل پے مگر جب ستون کے کولوں نہیں گزرے نا ستون پھر اس طرح ہی رویا جی اونٹی کا بچہ بچھڑ گیا ہوں تو روندی ہے نا اس طرح کا اللہ کے رسول پھر ممبر تو اترے جا کے ان سینے نہ لایا اور آہستہ آہستہ پھر خاموش ہویا اس دعا نے حنانہ انہوں کیا رویا آپ بھی جائے تو پھر علامہ اقبال فرما دے
از تولا جمی پرسی کی چیز نبی پاک دی محبت دا تو مینوں کی پوچھنا خشک چوبے در پھرا کے ہو تو تے انسان ہے سکی لکڑی حضور دی جدائی وہ نہ برداشت کرتے اور اس طرح حضرت امام حسن بصری جدوں بھی یہ حدیث سناؤندے سی امام بہت روندے اندر شرم کرو تسی آپ دا کلمہ پڑھیا تے انسان دے تواڈے اندر گوشت پہنچتا ہے بے جان سے انہیں حضور دی جدائی چ رونا شروع کرتا تسی آپ دی جدائی نو محسوس ہی نہیں کرتے اس تو پھر اگر پیچھے رہ گئے پر سانو آپ دا زمانہ نہیں ملیا تو کوئی گل نہیں اسی امیدوار ہیں اللہ دی رحمت تو کہ دن قیامت دے نبی علیہ السلام دے حوض تے ہوں گے اور رسول کریم دی شفاعت ساڈے حق چ ہوگی حضور کہن گے ہاں اے دور بیٹھے مینوں یاد کرتے سی تو اللہ رب العالمین موقع دے مدینہ شریف کو جائے قبر پاک سے حاضر ہوئے دیوبندی بنیاد جنہیں رکھی بڑے بزرگ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑا لمبا قصیدہ لکھا شان آپ بھی بیان کی مگر آخر سے جا کے جو کچھ بیچارے نے کیا نہ وہ میں پڑھ کے ختم کر دوں امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مورو مار اتنے تو کیڑے ساتھ کھانے ہاں پھر سن دن ہاں نہیں ہو رہا تو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگانے حرم کی تیرے کتاب تو پھر اگے کہندے اگر یہ نہیں اڑا کے بعد میری مشتخاک کو پس مرگ کرے حضور کے روضہ کے آس پاس ورے یہ رتبہ کہاں مشتخاک کے قاسم کا کہ جائے کوچا ہے اتر میں تیرے بن کے ہوا بس اب درود پر اس پر اور اس کی حال پسو کتاب وہ خوش ہو تجھ سے اور اس کی فرفیتا الہی اس پر اس کی حال پہ بھیج وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار گنتی تو بار رحمتا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم دے دے شابر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین حاجی صاحب نے میرے تک پرچی پہنچائی بات میرے نام انہوں نے پہلا کی تھی کل ہفتے دے دن دو بچیاں دی شادی ایک مسکین دیندار آدمی کر رہا تے دونوں دی بیچارے دی التجا ہے صرف 40,000 ہی ہو جانا 20,000 ایک بچی تے شاید میں انہوں نے زتاب رونا رخصت کر سکوں ایڈا وڈا مجمع تو کئی لوگ اصحاب سروت ہے رب دا دیتا مال ہے کر دیو ہمت شکر ہے بہت بندے ایسے ہیں اس مسجد کے اندر جڑے میری اپیل تھے کہ کام کر دے ایک بندے بھی تھوڑے دن میں آخیا تو اس نے علیحدہ ہی مل کے مینوں 5,000 روپیہ دے تبدا اس غریب دے اس تو رب کا دتا دینا اور جڑا اینا تسی رسول کریم علیہ السلام دا ذکر سنیا حضور پاک دی امت دا بندہ جڑا انجی سمجھو بے حضور دی اپنی بچیاں ہی ہیں تو آپ دے جو بیٹے ہیں خود قرآن نے کیا بے نبی دیاں بیویاں محمد دیاں ماواں اس وجہ صاحب جنہ ہی کدو آوے مسئلہ کہ کوئی بچی بچ رہے یہ سمجھا کرو کہ حضور دے بیٹے بیٹیاں حصہ لیا کرو انشاءاللہ آپ دی روح پاک دی خوشی اور مسرت دا باعث ہوگا حدیث پاک فرمایا جدوں کوئی مومن دا دل خوش کرنا تو میرا کردا تے میرا جڑا کردا اللہ تعالی دا خوش کرے تو بڑی سادگی ہے تو اللہ توفیق دے دے 40,000 پورا کر دیو انہاں دے حوالے کری اپنے ہی بندے اور نہ لین دا کوئی فائدہ نہیں اس تو 40,000 کوئی رقم نہیں یہ پوری ہو جانی چاہیے اللہ زیادہ سے زیادہ تو توفیق دے برکت دے اور دوسرا ہے بھی بیماراں واسطے اپیل کی ہے میاں عبدالسلام صاحب رحم دی بیگم میاں عبدالواد صاحب دے بیٹے بہت بیمار ہے باقی مریضاں دی بھی انشاءاللہ دعا کرنی
اور ایک ساتھی نے اعلان کروایا، بڑی اچھی بات ہے کہ آندا وحدت امت سے جڑی میریاں تقریراں 15 CD آندا مفت میرے کو فری لینا چاہو تو رابطہ کرو، شہزاد آگے فون نمبر بھی لکھے، CD کا کوئی معاوضہ نہیں، اس تو 15 سیڑیاں لے کے یہ صدقہ جاریہ پھیلا دیو، بھئی کوئی بریلوی یا کوئی شیعہ کوئی وہابی یا کوئی سارے تسی حضور دے امتی جے نہ ایک دوسرے دے گلے کٹے ایک دوسرے نو سینے نہ لا لو، مسئلے جڑے نا جڑا سمجھدا میرے خیال زیادہ بہتر بسم اللہ، مگر وہ دوجیاں نو بھی جین دے، کوئی اسلام نہیں انہوں نے چھڑتا، حضور دا نام لیندے قربان جاندے ہیں کہ وہ اپنے بھراواں دے دشمن بنے۔ 15 CD شہزاد بچے لائے سارا فون نمبر وغیرہ جڑا لے لو، پھر اتوں تمہیں مفت مل سکتی ہے، کوئی دا معاوضہ نہیں۔ پرسوں بروز اتوار تحریک اسلامی کا اجتماع 6 تاریخ نو وقت 9:30 بجے شروع ہوگا، احباب سے شرکت کی اپیل ہے، یہ بھی ساتھی وقت کر لیا کرو، 15 دن بعد اس درس دے اندر تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، 1.5 گھنٹے کی گل ہوندی ساری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون۔ خیر نہ رکھے اللہ پاک، مہربانی فرمائے۔